أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العظيم۔ سورہ مطففین سورہ نمبر 83۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے۔ اس سے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے
جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں، مل گیا نہ کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں غور و فکر کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا ایک جو وہ حالات تھے جن حالات میں سورہ نازل ہوئی ہے اس کو تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا کلام آنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کو جب بتانا شروع کیا تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے مانا اور زیادہ تر جو تھے انہوں نے اس کو نہیں مانا کہ اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات پر ان کو یقین نہیں ہوا اور انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ یہاں تک بات ہوتی تو ٹھیک تھی، لیکن ہوا یہ کہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے گئے اور مکہ شہر کے اندر ایک یعنی چرچا کا وشے بھی ہو گیا یہ، اور ساتھ ہی ایک جو گروہ تھا جو مان نہیں رہا تھا لیکن مخالفت پر آمادہ ہو گیا تھا، اور پھر وہ پہلے تو خالی یہ کہتے رہے کہ یہ ہمیں یقین نہیں آتا، پھر دھیرے دھیرے جب ان کی جو کہنا چاہیے کہ ایک مخالفت کے اندر جو ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر دھیرے دھیرے تشدد بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس طرح وہ بڑھے، یہی ہوا۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کرتے تھے لوگوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو بتاؤ اللہ کا کلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے لوگوں کے اوپر پیش کرتے تھے ویسے ویسے وہ مخالفت کا جو مخالف طبقہ گروہ ایک الگ ہو گیا تھا وہ ان کے اندر تشدد بڑھنا شروع ہوا۔ تو پہلے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کرا، پہلے تو انکار کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، پھر وہ ان لوگوں کے اندر ایک اتحاد بن گیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ لوگ متحد ہو گئے، اور جب متحد ہوئے تو ظاہر ہے کہ ایک کوئی اچھی کاز کے لیے تو متحد نہیں ہوئے تھے، خالی مخالفت کرنے کے لیے متحد ہوئے تھے، اور جب اتحاد بڑھا تو اس کے اندر وہ لوگ مذاق اڑانے کا انداز ان لوگوں کا ایک ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند ساتھی جو آپ پر ایمان لائے تھے ان لوگوں کا ایک مذاق بنا، مطلب جیسے ہوتا ہے نا سماج کے اندر نک کو بنا دینا،
کہ بالکل یہ عجیب ہی گروہ ہے، یہ عجیب ہی نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں ہمارے سماج کے اندر کہ صاحب کہ آسمانی باتیں کرتے رکھنے اور آسمان کی باتیں بتا رہے ہیں، جہنم دوزخ کی جنت کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ نیا گروہ آ گیا ہے اور صاحب بڑے پاک باز بننا ہے. یہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے اور پھپتیاں کستے تھے، قرآن کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر آگے چل کر وہ اس کے اندر بھی تشدد تک معاملہ وہاں تک پہنچا کہ وہ لوگ پھر مار پیٹ پر بھی اتر آئے، کیونکہ جب آدمی دلیل کے میدان میں فیل ہوتا ہے اور اپنی برائیوں کو سیو کرنے کے لیے، اپنے برے اعمال کو، اپنے جرائم کو، جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو سیو کرنے کے لیے دلیل کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ بس میں جو ہوں اپنی جگہ رہوں، میرا جو مقام ہے، میری جو پوزیشن ہے وہ قائم رہے، نہ میرا بزنس پہ کوئی اثر پڑے، نہ میری کرسی پہ کوئی اثر پڑے، میں کسی چیز سے کو نہیں چھوڑوں گا اس لیے کہ میں آخرت پر ایمان لاؤں، یا آخرت پر ایمان لاؤں گا تو یہ سب چیز مجھے چھوڑنا پڑیں گی. یہ آدمی کا ذہن جب بنتا ہے تو پھر وہ دلیل سے بات نہیں کرتا، وہ پھر تشدد پہ آ جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ پہلے ان لوگوں نے انکار کیا، پھر مذاق اڑانے لگے، پھر تشدد کرنے لگے، پھر مار پیٹ پر اتر آئے، کیونکہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کم لوگ تھے اور یہ طبقہ جو تھا یہ زیادہ تھا جو ایمان نہیں لا رہے تھے. پلس یہ لوگ بااثر لوگ تھے، پیسے والے بھی لوگ تھے، اس میں چودھری ٹائپ لوگ تھے، سرداران تھے قبیلوں کے، زیادہ تر وہ لوگ تھے. اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ پھر نوکر چاکر یہ وہ سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں سیٹھ جی کی، تو وہ یہ پوزیشن ایک بنی. تو ان لوگوں نے، تو یہ وہ دور تھا جس وقت کی صورت نازل ہوئی کہ جب تشدد کا وہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا جس کے اندر مار پیٹ شامل تھی، بلکہ یہ وہ والا دور تھا جب مذاق اڑانا ان لوگوں نے شروع کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کا مذاق بنانا. تو یہ وہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر کھینچا ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان آیات میں غور کرنے سے پہلے ہم وہ حالات کو اپنے ذہن میں رکھیں، وہ پس منظر کے جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی. اب اس صورت کے اندر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کا وہ کردار دکھایا ہے جس کے اندر سدھرنے کے اور ماننے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، بلکہ ایک انسان جو ایمان نہیں لائے گا، جو اس قرآن کو نہیں مانے گا، اس کا ایک کردار ایسے انسان یا ایسے انسانوں کا کردار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور اس کی وجوہات بھی بتا دی کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے اور یہ لوگ جہنم میں ہی جائیں گے. اور یہ پوری سورہ آخر پر ایمان لانے کی عام انسان کو دعوت دینے کے بجائے ایک فیصلہ کن صورت ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ کردار کے لوگ جو ہیں، ان کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں زمین کے اوپر کہ چلتے پھرتے جہنمی ہیں. یہ فیصلہ سنا رہی ہے یہ صورت. اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بات نہیں کری ہے کہ انسان، جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار میں سے کہ پچھلی صورت جو تھی کہ اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا. تو یہ انداز اس سورہ میں ہمیں نہیں دکھتا، بلکہ اس میں جو دکھتا ہے وہ یہ کہ ایک کردار کے لوگ ہیں جو نہیں مان رہے ہیں اور اپنی بدعمالیوں کو
پر وہ بضد بھی ہیں اور ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا لگتا ہے سورت کو پڑھنے سے کہ یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، اور یہ الگ ہی لوگ ہیں جن لوگوں کی نیتیں ہی خراب ہو گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ یہ نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کے اندر سے نتیجہ بتایا گیا ہے کہ آج جن مسلمانوں کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ان لوگوں کا جب نتیجہ آئے گا تو کیا پوزیشن ہوگی، اور یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں نتیجہ آنے کے بعد ان لوگوں کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر انسان کو دعوت نہیں دے رہا ہے کہ وہ پلٹے اور اللہ سے توبہ کرے، آخرت پر یقین کرے اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے اس میں کہ ایسا نہیں کرے انسان، بلکہ سورت کو پڑھنے سے سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ انسان کو ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور لیکن ایک قسم کا مخصوص کردار انسان کا جو اس کے اندر بیان ہوا ہے، اس کردار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اب جب یہ ہو گیا ہے تو یہ لوگ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بات، اور یہ لوگوں کا جب ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو آخری آیت ہے، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، مل گیا، کیا مل گیا نہ، کیا مل گیا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ اس میں فیصلہ سنایا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، اور مومنین کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے کردار کے لوگ جو آپ لوگوں کو ستا رہے ہیں، آپ لوگ دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ یہ لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کا تھوڑا ڈیٹیلڈ تذکرہ اس کے اندر آیا ہے، دوسری جگہ تھوڑا جہاں جتنی ضرورت محسوس ہوئی اتنا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر ڈیٹیلڈ تذکرہ جنت کا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو، وہ مومنین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور آپ کے ساتھی جو تھے، جو چند تھے اس وقت، ظاہر ہے کہ تھوڑے دبے ہوئے تھے، ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی پوزیشن تھوڑی کم تھی اور ان کی تھوڑی زیادہ تھی طاقت کے لحاظ سے، تو ان لوگوں کو خاص طور سے یہ دلاسے کے طور پر ایک ڈیٹیلڈ نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں بہت کچھ ہونے والا ہے، اور یہ آپ کو بڑی بڑی نعمتیں اس طرح کی ملیں گی، اور یہ لوگ جو آج مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اس روز آپ ان لوگوں کو حاصل ہے، یہ وہ، اسی لیے ڈیٹیلڈ نقشہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومنین اس بات پر یقین کریں اور ان کا ایمان ڈگمگائی نہیں، بلکہ ایمان اور مضبوط ہو، اور کفار بھی کہیں نہ کہیں سوچیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مت سوچو، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ بچ جائے جہنم کی آگ سے، لیکن یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ جو انداز صورت کا، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جو ماننے والا نہیں ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو انسان کو جانتا ہے اور اچھی طرح پہچانتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ ایسی حرکتیں کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو تو اول سے لے کے آخر تک سب معلوم ہے، جو ہونا ہے وہ بھی معلوم ہے، جو نہیں ہوا ابھی تک وہ بھی معلوم ہے، اور جو ہو چکا وہ بھی معلوم ہے، لیکن ہم انسانوں کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سے کردار کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بات سمجھائی جائے اور اگر انہیں نہیں ماننا ہوتا تو ہم خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ ماننے والا نہیں ہے، کسی صورت ماننے والا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت ہی کچھ ہو رہی ہے، تو اپنے آپ میں کچھ اس نے ڈٹرمن کر لیا ہے، اپنے دل میں کچھ گانٹھ مان لی ہے کہ اس بات کو نہیں ماننا، نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ یہ بات جب ہم انسان سمجھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
تو جانتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو جانتا ہے. ہم لوگ تو اپنے تجربے سے سمجھتے ہیں، اس کے ہاؤ بھاؤ سے، اس کے انداز سے، اس کی باتوں سے ہم لوگ تو اس سے آئیڈیا لگاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کردار کا شخص جو اپنے عمل کو نہیں سدھارنا چاہتا اور آج مومنین پر ہنسی اڑا رہا ہے، مومنین کی ہنسی اڑا رہا ہے، ان کے ایمان لانے پر، ان کے اعمال پر ہنس رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس روز یک لخت غازی کو الٹ دے گا اور اس روز ایمان لانے والے ان پر ہنس رہے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. سورہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے. اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. اس سے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. یہ ہے وہ اصل بات کہ ان کے برے اعمال جو یہ کر رہے ہیں، یہ بدعمالیاں جو یہ کر رہے ہیں، اس سے ہوا یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ جو عمل یہ کر رہے ہیں اس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے. ان کی نیت ہی نہیں ہے کہ اپنی ان بدعمالیوں کو چھوڑیں، اور یہ اپنی نیت کو ہی درست نہیں کرنا چاہتے. اور تو ہوا یہ ہے کہ جب ارادہ ہی نہیں کرتے برے اعمال کو چھوڑنے کا تو اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر اس کا زنگ چڑھ جائے. اور جب زنگ چڑھ گیا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اور آخرت کو جھٹلاتے ہیں تو اس کی وجہ جو کچھ ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ حد سے گزر جاتے ہیں. حد سے گزر جانے اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہیے کہ ایک حقیقت کو قیامت تک کے لیے
قرآن کے اندر لکھ کر بیان کر دیا کہ حد سے گزر جانے والا بد عمل انسان جو ہوگا وہ آخرت کو جھٹلائے گا، اور ورنہ کوئی نہیں جھٹلاتا آخرت کو، روز جزا کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے، اور اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جائے۔ اور بدعمالیوں کا جو کہنا چاہیے کہ جو بدعمالیوں کی جو شکل ہے، جو بدعمالی لوگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ اس سورہ میں بتائی ہے کہ یہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا یہ والا عمل اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ ایک عام عمل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو، تاکہ ہر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کوئی انسان اس بات کو دنیا کا جھٹلا نہیں سکتا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا برا عمل ہے۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، اور کیونکہ یہ لوگ اپنے ان دنیاوی فائدوں کے لیے یہ سب کرتے ہیں، یہ والی بدعمالی، ڈنڈی مارنا اور یہ اپنے فائدے حاصل کرنا، اور ان دنیاوی فائدوں میں چھوڑنا ہی نہیں چاہتے کہ ان کو کون چھوڑے گا۔ ظاہر آخرت پر روز جزا پر ایمان لائیں گے تو یہ سب کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس سے ان کا مالی خسارہ بھی ہوگا، اور ظاہر ہے جب مالی خسارہ ہوگا تو کیا بولتے ہیں جو ان کی معاشرے کے اندر پوزیشن ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اتنی اچھی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، آدمی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر ایک پیسے والا جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی اثر رکھتا ہے، تو انسان اس پوزیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور نہیں لائیں گے۔ اس صورت کو پڑھنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ تباہی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب ان کو ناپ کر یہ تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ یہ ہے تو سوالیہ جملہ، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انداز میں بات کرتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک تو انداز ہے، دوسرا یہ کہ انسان کو سوچنے کے اوپر، غور کرنے کے اوپر یعنی دھیان دلاتا ہے انسان کا کہ اس بات پر غور کرے انسان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، بلکہ ایک سوالیہ انداز میں کہا کہ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ
ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، تو یہ جو نہیں مان رہے تھے وہ بھی غور کریں، اور ایک زور بھی پیدا ہوتا ہے سوالیہ انداز کے اندر، ہم دیکھتے ہیں آپس میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو سورت کی آخری آیت ہے وہ بھی سوالیہ جملہ ہے، هل ثوب الکفار، کیا مل گیا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ سوالیہ جملہ ہے اور انسان کے غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زور پیدا کیا، انسان اس طرح متوجہ ہو، اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک گنجائش بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑی کہ ہم زبردستی تمہیں بدعمل رہنے پر یا تمہیں جہنم میں جھونکنے پر کوئی آمادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان غور کرے، اور خاص طور سے وہ انسان جو کہنا چاہیے کہ اس قسم کی بری نیت اور ان بدعمالیوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو دور سے دیکھ کر ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ لوگ کم سے کم مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے باپ ہیں، تو باپ کا کاروبار جو ہے بے ایمانی والا ہے، چوری چکاری والا، دن رات اب بیٹا دیکھ رہا ہے، بیٹا مان لو کہ نوجوان ہے، 18-20 سال کا، 17 سال کا، 16 سال کا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ میرے باپا جو ہیں یہ تو ایسا ویسا کاروبار کر، اور ان کو کوئی نصیحت کرتا ہے اچھی بات ہے تو اس کی بڑی بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو اب وہ بچہ مستقل یہ بات نوٹ کر رہا ہے، باپ ہے ظاہر دیکھ رہا ہے، دن رات ساتھ ہے اس کے، تو اب ایسے بچوں کو بھی متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ کے والد صاحب کا یہ عمل ہے جو صورت میں دکھایا گیا ہے تو وہ سدھرنے والے نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچ کر اپنی انتر آتما کی آواز پر پردہ ڈال دیں اور کان بند کر لیں کہ یار یہ تو چلن ہے زمانے کا، جبھی تو میرا باپ یہ سب کرتا ہے، جبھی تو میرے باپ کی پوزیشن ہے، اور جبھی تو میرے باپ کے ہاتھ کے نیچے 4 لوگ کام کرنا ہے، نوکر چاکر ہے میرے گھر میں، کیونکہ میرے باپ کا یہ عمل ہے، اور دھیرے 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 وہ کر کے باپ کے نقش قدم پر چل پڑتا ہے، اور دائرے کے جو باپ کی پوری جمائی ہوئی سیٹ اپ تھا، سلطنت جو بھی کہ اس کو پھر وہ سنبھال لیتا ہے، اور اسی انداز میں جس انداز میں باپ چلا رہا تھا بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر وہ ساری حرکتیں کرتا ہے جو وہ بچپن سے باپ کو دیکھتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس طرح متوجہ ہونا چاہیے، اگر کوئی نوجوان ہے اور اپنے باپ کی ان بدعمالیوں کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ پاپا تو نہیں سدھرنا لیکن میں ان سب چیزوں سے دور رہوں گا، کیونکہ اصلی میں 2 چیزیں اس کنڈیشن میں جو بچہ ہوگا، جو نوجوان ہوگا، اس کے سامنے 2 چیزیں ہوں گی، ایک طرف یہ کہ میرے باپ کا کردار، میرا باپ ہے، میرا خون، میری محبت، میرا پالنے والا، میرا سب کچھ، مجھے گودوں میں کھلانے والا، میرے لیے جان نچھاور کرنے والا، سب کچھ جو دولت یہ سمیٹ رہا ہے میرے لیے، ایک طرف یہ، اور اس کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یار یہ میرے باپ کی طرف وہ اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ باپ میرے لیے ہی کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس کی انتر آتما کی آواز، اور پھر یہ قرآن کا پیغام،
کہ نہیں بھائی آپ اس طرف توجہ دو، یہ آدمی نہیں سدھر رہا، تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اس کے دل پر زنگ چڑھ گیا اور یہ نہیں سدھرنا چاہتا، اس لیے آخرت کو جھٹلا رہا ہے۔ لہٰذا یہ کہ آپ اپنے اعمال کو درست کرو اور اس طرح۔ اچھا ایک بات اور یہ ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ لوگ زیادہ تر نوجوان تھے، اور کم لوگ تھے جو زیادہ عمر کے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو تھوڑے سے زیادہ عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں، 40 پلس، 50-55 سال کے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک الگ ہی روی میں رنگ دیتے ہیں۔ وہ پھر ایمان لانے کی چانسز ان کے نا کے برابر نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کی سنتے ہی نہیں۔ ان کا جو ذہنی خاکہ بن جاتا ہے، جو کچھ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو سب سے اعلیٰ ہیں، ہماری جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو عمل ہے، وہ بس ہمارا جو کچھ ہے وہ تو اس کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، وہ بالکل بیسٹ ہے۔ وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ نوجوان جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ بہرحال اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ نوجوان ہے کہ بڈھا ہے کہ کون ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے، سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یعنی وہ دن کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے جو آخرت جزا کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگنے والی ہے اور انسان اس عدالت کے اندر پیشی کے لیے لایا جانے والا ہے۔ یہ وہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا کہ وہ رب العالمین کی عدالت لگنے والی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جن سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اصل میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے زن، عربی زبان کے اندر زنہ کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں خیال کرنا، گمان کرنا، یا کسی چیز کا تصور کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس طرف متوجہ ہونا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس بات پر کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے، بلکہ یہاں پر کہا کہ اللہ یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے، کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں؟ مطلب انسان اگر یہ قرآن نازل نہ بھی ہو تو بھی کیا اس کو یہ خیال نہیں آتا؟ یہ ایک انداز ان الفاظ کی سیٹنگ سے سمجھ میں آتا ہے۔ باقی ہر آدمی غور کرے۔ بھائی میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ظاہر بڑے بڑے مفسرین ہیں دنیا میں جنہوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی ہیں، تو میں جتنا سمجھتا ہوں اتنا بتا دیتا ہوں۔ باقی ہر آدمی غور کرے، میرے تو بھائی تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ یظن، کیا یہ لوگ گمان نہیں، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں؟ اور خاص طور سے جب تو انہیں سمجھنا چاہیے جب اس کو پیغام کو پیش کر دیا گیا کہ انسان ایک تو ایک خود سے سوچے کہ یار ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے تو ہونا ہے جس کو پیدا کیا ہے،
جو بھی وہ شکتی جس نے پیدا کیا ہے، آپ جو بھی نام سے اسے پکارتے ہیں، جس جگہ بھی رہتے ہیں، جس بہرحال انسان کے کوئی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، کوئی ایک شکتی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، وہ اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان اس بات کو دل میں سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے، لیکن جب آدمی جھٹلاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ سے لڑائی کرتا ہے کہہ کر کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، ان کی بدعملیوں کی وجہ کہ وہ اپنی پوزیشن کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنے مال کا خسارہ نہیں چاہتے، اپنی دنیاوی فائدوں کو وہ ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو پیچھے رکھتے ہیں۔ یہ پورا اس کا خلاصہ یہ نکل کے سامنے آتا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے ایک بڑے دن اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر کہا کہ اس دن پر یقین انسان کو کرنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں، یعنی تمہاری پیشی ہونی ہے۔ یہاں پر خالی اتنا یہ بات کہی کہ انسان کو اس بات کا یقین آئے، لیکن ساتھ ہی آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر آگے آ کر یہ 15ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ لوگ کریں گے، اللہ کی عدالت میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، مطلب یہ کہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ کا دیدار ان لوگوں کو نہیں کرایا جائے گا۔ اللہ کا دیدار یہ لوگ نہیں کر سکیں گے، بلکہ یہ لوگ یا تو اتنی دور کھڑے کرے جائیں گے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اتنا ہنگامہ برپا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ان کو جب بیڑیوں میں جکڑ کر جو اللہ کے کارندے ہیں، اللہ کے سپاہی ہیں، فرشتے ہیں، جب ان لوگ بیڑیوں میں پکڑ کر حوالاتوں میں رکھیں گے اور لائن میں کھڑا کر دیں گے کہ چلو اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، وہاں پہ تمہارے کو کھڑا ہونا ہے، یہاں کھڑے ہو جا، سائڈ میں بھی تمہارا نمبر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کی عدالت میں تو کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، دور کھڑے ہیں، اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، کیونکہ ایک چیز اور ہے کہ اللہ کا دیدار مان لو ہو جائے ان لوگوں کو، ان مجرمین کو، اور یہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے، ہاتھ پیر جوڑ لیں، بالکل بچھ جائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اب آئندہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ موقع انہیں ملے گا ہی۔ بہرحال اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے انسان، کیا یہ گمان نہیں کرتا؟ یہاں پر یہ بات کہی ہے، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ تباہی اس کو جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے۔ اس سے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو
کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی ایک چیز اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ دلیل رکھے کہ یہ کیوں ممکن نہیں ہے روز جزا، روز جزا کا دن جو آنے والا ہے یوم الدین جو ہونے والا ہے، اس کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل تو رکھے آدمی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کوئی دلیل نہیں رکھتے سامنے کہ وہ کیوں نہیں ہوگا، روز جزا واقع کیوں نہیں ہوگا، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے کہ اس کو ثابت کریں کہ یوم جزا نہیں آئے گا۔ اور یہ تو ان سے بنتا نہیں ہے، دلیل تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ارے اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں یا پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں یا کہیں سے بھی نئے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یہ کیا بات ہوتی ہے کہ آپ یہ کہہ دو کیونکہ پیچھے 5000 سال پہلے انسان نے روٹی کھائی تھی تو آج میں روٹی نہیں کھاؤں گا، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کو جھٹلانے کی یہ یوم جزا نہیں ہوگا، بلکہ بے دلیل بات کرتے ہیں اور اپنی اس جو جھٹلا رہے ہیں اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ ہم جھٹلا رہے ہیں تو ہم لوگ اپنی جگہ صحیح ہیں، کیا کہہ دیتے ہیں کہ سارے پرانے وقتوں کی کہانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے، اس سے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ وہی بات آ رہی ہے کہ نہ کوئی دلیل ہے ان کے پاس جو جھٹلانے کی، اور نہ کوئی اور وجہ ہے، بلکہ وجہ جو کچھ ہے صرف ایک کہ بدعمالیاں کرنا چاہتے ہیں، جی آزاد گھومنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، جو دوسروں کے حقوق دبا رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، اور کہنا چاہیے کہ اپنی دنیاوی فائدے حاصل کر رہے ہیں، اپنے بس گھر والوں کے لیے، بس میرے بیوی میرے بچے ان کو حرام کے لقمے کھلانے کے لیے، حرام کاریاں کرنے کے لیے، گھر کے اندر مرغا پک رہا ہے روزانہ اور سب اچھے اچھے پکوان پک رہے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں بچے، اور مہنگی مہنگی گھڑیاں اور موبائل خرید رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ میرا پریوار مزے کرے اور میں بھی مزے کروں، اچھی بڑی کار ہو میں پریوار کو لے کے نکلوں، اور دوسری طرف لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، ڈنڈیاں مار رہے ہیں، غریبوں کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ تو یہ سب کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعمالیوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اور روز جزا کو اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ یہ بدعمالیوں سے دنیاوی فائدے حاصل کرتے ہیں۔ تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں زنگ چڑھ جائے۔ آگے فرمایا ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ یعنی پیچھے کہا تھا کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ دید سے محروم رکھے جائیں گے، یعنی کوئی تضاد نہیں ہے دونوں باتوں میں، بلکہ بات یہ ہے کہ
رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا مطلب اس کی عدالت لگنے والی ہے، اس کی عدالت میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا، لیکن دیدار نہیں ہوگا، یہاں پر یہ بات صاف کری گئی ہے۔ تو آگے فرمایا پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جن کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ انسان اس دنیا کے مزے کچھ نہیں ہے، وقتی ہیں، ان بدعمالیوں کو چھوڑ دے، روز جزا پر ایمان لا، اور اگر تیرے کوئی فائدے کا سودا ہے، کوئی فائدے کا کام ہے، سب سے زیادہ اگر اس چیز میں تجھے کمپٹیشن کرنا چاہیے، جس کے لیے پوری تیری انرجی، تیری صلاحیتیں، توانائی جو کچھ ہے تیرے پاس، سب کچھ اگر کسی چیز میں صرف کرنا چاہیے، تیرا انویسٹمنٹ اگر کسی چیز میں ہونا چاہیے تو قائم ہے وہ یہ ہے۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ یہ جو بات کفار کے تعلق سے کہی گئی ہے کہ وہ لوگ مومنین پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، یہ بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان بلا وجہ کسی کی پرائیویٹ لائف کے اندر دخل اندازی کر رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کس چیز پر ایمان لایا، کس پر نہیں لایا، کیا مان رہا ہے، کیا نہیں مان رہا، بلا وجہ کے اندر اس کے اوپر دھوس جمائے،
کہ تو جو یہ مان رہا ہے یہ غلط ہے، لہٰذا یہ کہ ہم تیرا مذاق اڑائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تم اپنے آپ بھی خود ہی چودھری بن گئے ہو انسانوں کے۔ کوئی اگر کسی چیز کو ٹھیک سمجھ رہا ہے اور بات درست ہے، اللہ کے رسول کی بات کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے، اپنے اعمال اس نے درست کر لیے ہیں، اس کا کردار بہتر ہو گیا ہے، ڈنڈی مارنے سے وہ بچ رہا ہے، کم توڑنے سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تو کیا تم نگران ہو لوگوں کے؟ تم ہو کون؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بلا وجہ نگران بنیں گے ان لوگوں کے اوپر۔ یہ حالانکہ ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نگران نہیں بنایا، بلکہ اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ ہمارا اور ہمارے نبی کا کام ہے کہ ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ تمہارے جو عقائد ہیں، جس چیز کو تم مانے بیٹھے ہو، یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم بتائیں گے۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے، اے مجرمو، تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، مطلب مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ۔ ایک بات تو یہ چھجوریائی کرنا، یہ سب حرکتیں کرنا، یہ حرکتیں جو ہوتی ہیں مذاق اڑانے والی، یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر رسول یا ایمان والے کسی کے سامنے ان کے عقائد درست کرنے کے لیے، یوم آخر پر ایمان لانے کے لیے اگر دعوت دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، تو یہ چھجوریاں تو نہیں کر رہے جیسی چھجوریاں یہ لوگ کر رہے تھے کہ مومن لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان لانے والوں کا۔ جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے۔ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ۔ مطلب یہ جو پوری ان کی حرکتیں تھیں وہ مذاق اڑانے والی، ہنسی ٹھٹا کرنے والی حرکتیں تھیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آدمی کو جو بات درست لگے اس کو وہ دوسرے کو نہ بتائے یا شیئر نہ کرے، یا کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے، یہ سب ہونا چاہیے، یہ ایک الگ میٹر ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ اس بات کے اوپر گفتگو ہو، سنجیدگی کے ساتھ لوگ بیٹھ کے غور و فکر کریں۔ کوئی دوسری عقیدہ رکھنے والا ہے، دوسری اس کی آستھا ہے، کسی چیز میں شرکت ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کری جا سکتی ہے کہ بھائی یہ تمہاری شرکت درست ہے، کہ ہم جو پیش کر رہے ہیں وہ درست ہے، اس بات کے اوپر سنجیدگی سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ایک انداز تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم لوگوں کی حرکتیں ہیں یہ انتہائی، یعنی کہنا چاہیے کہ میننس والی حرکتیں جسے ہم بولتے ہیں، کہ یہ اوچھی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آخرت پہ جھٹلانے کی، تو مومنوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چودھری بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں بھائی، تم لوگ نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، بیٹھ کے بات کرو، جو لوگ ایمان لے آئے ان سے بات کرو، بیٹھ کے گفتگو کرو۔ وہ چیز نہ کرتے ہوئے لوگ ایک بلا وجہ کی کیا بولتے ہیں مذاق اڑانا ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ کہتے تھے بہکے ہوئے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نگراں بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ تو لہذا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب یہ جو پورا منظرنامہ تھا اس کے مقابلے میں اب جو ایمان لانے والے تھے وہ اب ان پر ہنس رہے ہیں۔ فرمایا فَالْيَوْمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں۔
مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون۔ بہرحال سورہ یہاں پر ختم ہوئی۔ سبھی لوگ اس طرف غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یوم الدین ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں انسان کو کھڑا ہونا ہے، اس کا حساب کتاب ہونا ہے، اپنے اعمال درست کرے۔ اس سورہ کے اندر انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بدعمالیاں کرتا ہے اس لیے ایمان نہیں لاتا، ایمان نہیں لاتا اس لیے بدعمالیاں نہیں چھوڑتا۔ یعنی بہت سی ایک جو بحث آج کل چلتی ہے کہ بھائی ہم اچھے عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ایمان نہیں لائے تو کہ ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بدعمالیاں آدمی جو کرتا ہے اسی لیے تو ایمان نہیں لاتا، اور یہ تو بہانہ ہے۔ جو اپن بات کر سکتے ہیں کہ صاحب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ایمان لائیں، وہ یہ بہانہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی بدعمالیاں، اپنی پوزیشن، اپنا مال، کسی چیز کو کھونے کا انہیں ڈر اگر ہے تو وہ اس لیے روز جزا کو جھٹلا رہے ہیں اور اس قرآن کو اللہ کا پیغام نہیں مان رہا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ، اور یہ کتاب میں جو کچھ پیش کیا گیا اس پر ایمان لاؤ۔ تو اس کو نہیں مان رہے ہو تو یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ تو انسان متوجہ ہو کہ بدعمالیاں بھی چھوڑے، ایمان لائے یوم آخر پر۔ یوم آخر پر ایمان جب لائے گا تو بدعمالیوں سے چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو کچھ ملنے والا ہے جنت میں وہ بڑا عظیم نعمتیں ہیں، اور انسان کو اسی کے لیے کمپٹیشن کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی فائدے حاصل کرنے کے لیے، ذرا سی دنیا کی زندگی ہے چھوٹی سی، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بے ایمانی کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی حرام کی چیزیں کھلا رہا ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔